بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا درس نمبر 2 ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے بلاغت کا معنی بیان کیا تھا فصاحت کا۔ فصاحت 3 چیزوں کی صفت بن رہی تھی، کلمے کی، کلام کی، متکلم کی۔ اب یہاں سے دوسرے قسم ہم بیان کر رہے ہیں، فصاحت الکلام، کلام کا فصیح ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کلام فصیح ہے، یہ جملہ فصیح ہے، یہ جملہ فصیح نہیں، یہ کلام فصیح ہے یا فصیح نہیں۔ وہی معنی بیان ہوگا جو ہم نے کلمے میں بیان کیا تھا، صرف یہاں پر یہ فرق ہے کہ کلام 2 کلموں یا زیادہ کلموں سے بنتا ہے۔ وہ پر ہم کہہ رہے تھے کہ لفظ سے کیا ہو محفوظ، ایسے حروف سے محفوظ جو متنافر ہو، ترکیب وغیرہ اس طرح سے خلاف قیاس نہ ہو، معنی غریب نہ ہو۔ یہاں پر کیا کہیں گے، کلمات کی تنافر سے محفوظ ہو، کیونکہ کلام میں کلمات ہوتے ہیں۔ ضعف تالیف سے محفوظ ہو، یعنی ترکیب نحوی کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو۔ وہاں پر خلاف قیاس آیا تھا، اور تاکید کا لفظ لا رہے، وہاں پر کیا لایا تھا، تاکید کی جگہ غریب لایا تھا، کیونکہ وہ کلمے کی بات چل رہی تھی، یہاں پر اس سے زیادہ کلموں کی بات چل رہی۔ کہہ رہے وفصاحت الکلام، کلام کی فصاحت یہ ہے سلامتہ، کہ یہ کلام سلیم و 3 چیزوں سے، من تنافر الکلمات مجتمعۃ، کہ کلموں کے تنافر سے جب وہ یکجا ہو جائے، ومن ضعف التالیف، اور اس طرح سے ضعف ترکیب سے محفوظ۔ ضعف تالیف معنی ضعف ترکیب۔ ومن التعقید، اور تعقید یعنی گراپن سے بھی کیا ہو، خالی ہو۔ تعقید معنی عقدہ ڈالنا، گرا ڈالنا، کسی چیز کو بستہ کرنا۔ ساتھ ساتھ مع فصاحت کلمات، کلمات بھی فصیح ہو، تب کلام فصیح سمجھا جائے گا۔ کلام کب فصیح ہوگا، جب 3 چیزوں سے سلیم ہو، محفوظ ہو، خالی ہو۔ کیا کیا ہے، تنافر الکلمات مجتمعۃ، کہ اجتماع کلمات سے جو تنافر پیدا ہوتا ہے اس سے خالی ہو۔ ضعف تالیف کا کیا معنی ہے، نحوی ترکیب کے خلاف ہو۔ تالیف کا کیا معنی ہے؟ تالیف معنی ترکیب، کلمے جمع کول۔ ومن التعقید، تعقید معنی گانڈا چولی، شاید گرون شی بنا شیخ سوال کنا مردورا گانڈا روچے۔ فالتنافر، پس تنافر وصف فی الکلام، یہ کلام کے اندر ایک وصف ہے، یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق به، کہ اس کا زبان پر کرنا گران کر دیتا ہے اور بولنا مشکل کر دیتا ہے۔ تنافر جو ہے کلام کے اندر ایک صفت ہے، ایک وصف ہے، اس کی وجہ سے وہ کلام زبان پر گران ہو جاتا ہے، معنی ثقیل ہو جاتے، باری ہو جاتے، ثقیل لفظ ہوتے ہیں، اور اس کا کہنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ نحو قولی، جیسے یہ دیکھیں عربی، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، کیا مطلب ہے، یہاں پر شاعر جو ہے نا ایک ممدوح کی صفت کر رہے، دیکھیے، فی رفع عرش الشرع، شریعت کی تخت، شریعت کی عرش اٹھانے میں، مثل کہ یشرع، تم جیسا شخص شروع کر سکتا ہے۔ ظاہری معنی تو یہ ہے نا، مطلب یہ ہے کہ شریعت کا رکن مضبوط کرنے میں، اس کو پختہ کرنے میں، اونچا کرنے میں، تم جیسی شخصیت، تم جیسی ہستی قدم اٹھا سکتی ہے، پہل کر سکتی ہے۔ فی رفع معنی اٹھانا، عرش الشرع معنی شریعت کا تخت یا شریعت کا رکن، شرح لکھا ہے۔ ہاں، مثل کا، تم جیسی ہستی، تم جیسا شخص، یشرع قدم بڑھا سکتا ہے، آگے بڑھ سکتے، دوسرے لوگوں سے ہمیں یہ امید نہیں کہ وہ اس کے لیے قدم بڑھائے۔ دیکھیں الفاظ ایک جیسے لگ رہے، عرش شرع یشرع، اس میں آدمی پھنس جاتے، زبان لڑکڑا جاتی ہے۔ وقضا قول، اس طرح ایک قول ہے، ایک شخص کے متعلق یہ شعر کہا گیا ہے کہ وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَبْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، کہ حرب شخص کی جو قبر ہے نا، وہ خالی جگہ صحرا میں ہے، وہاں حرب کی قبر کے قریب کوئی اور قبر نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ قبر حرب بمکان قبر، ایک مصرع یہاں پر نہیں لکھا،
ہاں کہ حرب کا قبر جو ہے نا اسی جگہ پر جہاں پر نہ گھاس سے نہ پانی، خالی جگہ پر بالکل بیاباں میں ہے. وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ، اور نہیں ہے حرب کی قبر کی قریب قبر کوئی اور قبر. بالکل. یہاں پر الفاظ جو ہے بذات خود فصیح ہے، قرب قبر وغیرہ لفظ، مگر کیا ہے تکرار آ گیا نا بار بار، تو اس تکرار سے کلام کیا ہو گیا، ثقیل ہو گیا. اس طرح ایک لفظ کریم متا امدحہ امدحہ والورا معی واذا ما لمتہ لمتہ وحدی، ہاں بہت عزت والا شخص ہے، جب میں اس کی صفت بیان کرتا ہوں، مدح کرتا ہوں، والورا معی، تمام مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، منع پبلک وغیرہ سارے لوگ میرا ساتھ دیتے ہیں. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ، جب اس کی برائی ملامت پر آتا ہوں تو وحدی اکیلے رہ جاتا ہوں. وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ، کله ملامات کوم به بیلا پوتی ہوں، صفات کنٹرول دنیا رو سره زندہ باد. صحیح ده. تو دیکھیے یہاں پر کلمات کیا ہے، فصیح ہے، امدح امدح، یہ فصیح کلمہ ہے، مگر اس میں حرف حلقی دو جمع ہے، ہا بھی حرف حلقی ہے، ہا بھی حرف حلقی ہے. تو یہ کلماٹی کے مگر تکرار کی وجہ سے ڈبل امدح امدح ہے نا، لمتو لمتو، تو امدح امدح کی وجہ سے کیا لگا، ذرا مشکل لگ گیا. ورنہ قرآن کریم میں حروف حلقی جمع ہے کلیم، فسبح بس فسبح ہو، فسبح ہو، ہا بھی جمع ہے، ہا بھی جمع ہے، کوئی کیا نہیں ہے، ثقل نہیں ہے. یہ تو ہم نے معنی بیان کیا کس کا، کہ تنافر کلمات سے کلام خالی ہو. نمبر 2 ہے کہ کس سے خالی ہو، ضعف تالیف سے. وضعف التالیف، ضعف تالیف کا مطلب ہے کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور، نحوی کی مشہور قانون کے مطابق کلام جاری نہ ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ترکیب ضعیف ہے، یہ جملہ ضعیف ہے. مثلا کلام ایک نحوی کے ایک مشہور قاعدہ ہے کہ اضمار قبل ذکر اگر ہو جائے لفظاً خیر یا معنن ہو جائے رتبتاً. بعض جگہ تو لفظاً و معنن رتبتاً ہوتا ہے. اضمار قبل ذکر کا کیا مطلب ہے، کہ ضمیر آپ پہلے لائے، مرجع موجود نہ ہو. اضمار من ضمیر لانا قبل ذکر کی مرجع ذکر نہ کیا ہو، مرجع اس سے پہلے آپ کیا کرے، ضمیر لائے تھے، اچھا نہیں ہے. جیسے آپ پشتو اردو میں کہتے، اردو میں آپ نے کہا وہ دے کے جا رہے، اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہے، وہ کہہ رہے، کون ہے یار، پہلے تو بتاؤ ذاکر صاحب، پہلے تم ذاکر کا لفظ کہو، اس کے بعد پھر کہو وہ سب کہو وہ خیر ہے. اب تم نے ذاکر کا نہ ذکر نہیں کہ تم کہہ رہے اس نے یہ کیا، وہ یہ کر رہے، اب اس نے کل بھی یہ کیا تھا، کون ہے یہ، وہ کہہ رہے کون ہے. منیب بھی مراد ہو سکتا ہے، خالد بھی مراد ہو سکتا ہے، افضل بھی مراد ہو سکتا ہے. ایک نام ذکر کرو تاکہ جو ضمیر اس کی طرف لوٹ جائے. جیسے یہاں پر آپ کو ایک شعر میں کہہ رہے، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار. یہ کہہ رہا ہے کہ جزا بنوہ ابا الغیلان، ابو غیلان ایک شخص تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بہت کچھ کمایا تھا، بہت کچھ دیا تھا، تربیت وغیرہ بھی کی تھی، پرورش ان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی. جب بوڑھا ہو گیا نا تو بیٹوں نے اسے چھوڑ دیا، اس کی کوئی خدمت بھی نہیں کیا، الگ چھوڑ دیا، جاؤ نکل جاؤ گھر سے. اور اس نے جو حسن برتاؤ کیا تھا زندگی میں، ان کو اپنے منہ کا کانا زیادہ کر کے دیا تھا نا، اس کا بدلہ انہوں نے اس طرح سے دیا کہ جاؤ گھر سے نکل جاؤ. وحسن فعل کما یجزی کا نا، جیسے کہ سنمار کو بدلہ دیا گیا. سنمار کیا تھا، ایک معمار تھا، مستری تھا گھروں کا. اس نے امرالقیس کے لیے کوفے میں ایک محل بنا تھا، کوفے کے علاقے میں، وہ بہت خوبصورت محل تھا، اس کا نام خورنق تھا. جب یہ محل تیار ہو گیا نا، بہت عالیشان محل تھا، بہت مزیدار تھا. تو اس گھر والا جو تھا نا نعمان، وہ چڑھ گیا، اس نے کیا کر دیا، اس مستری کو چھت سے نیچے گرایا. کیوں گرایا، کہ تم نے میرے لیے بہت بہترین گھر بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح گھر کسی اور کے لیے بناؤ، چلو جاؤ ختم تم. جیسے ایک پینٹر نے خوبصورت تصویر بنائی تھی بادشاہ کے لیے، پھر بادشاہ نے اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے. کیوں کاٹ دیے، تاکہ تم کسی اور کی خوبصورت تصویر نہ بنا سکو. پھر اس کو کیا کر دیا، 4-5 گھوڑے سونا دے دیا کہ یہ سونا کھاؤ، یہ تمہارے لیے زندگی بھر کبھی کسی کے لیے تصویر نہیں بنانا.
ز پہ تلی کا ہی مطلب ہے. دیکھیے یہاں پر پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ابو الغیلانہ یہ لفظ یا تو تم مرفوع کا ہو یا ابل غیلانہ کا ہو چس و نصب کی حالت میں. ابل غیلانہ جزا بنوہ عن کبر و حسن فعل کا مجلس النمار، اس طرح کرنا چاہیے. یا پر یہ مرجی ہے، مرجی کو تم نے بعد میں ذکر کیا، ضمیر جو بنوہ میں موجود ہے پہلے ذکر کیا، اس کو کہتے ازمار. ضمیر ذکر کر دی قبل الذکر، مرجی پہلے نہیں لایا بعد میں لایا. تو یہ کلام کیا ہے؟ فصیح نہیں ہے، کیونکہ ضمیر کیا کر دیا بعد میں ذکر کیا، ضمیر کا تو پہلے لانا چاہیے تھا. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات کیا ہے کلام میں کہ تعقید نہ ہو، کلام معقد نہ ہو، مشکل نہ ہوا، خفی الدلالہ نہ ہو. تعقید کا معنی ہے عقدہ، گرہ ڈالنا. گرہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے؟ جب کسی چیز میں گرہ لگ جائے نا تو اس کو کھولنا مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس پر بھی سوچ و فکر کرنا پڑتا ہے، آسانی میں سمجھ نہیں آتا. کہہ رہا ہے کہ والتعقید ان یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنى المراد، کہ کلام اپنے معنی مرادی پر دلالت کرنے میں پوشیدہ ہو، صحیح طرح دلالت نہ کرے. جو معنی اسے سمجھ میں آ رہا ہے، جو مطلب اس میں یہ کلام کیا ہو؟ پوشیدہ ہو، خفی ہو، ظاہر نہ ہو. خفا پھر دو طرح ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ لفظ کے اعتبار سے خفا ہوتا ہے. خفا کا کیا معنی ہے؟ پوشیدہ ہونا. یہ پوشیدگی کبھی تو لفظ کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے. لفظ کے اعتبار سے کس طرح پوشیدگی ہوگی؟ مثلا ایک جگہ پر ایک بات کا پہلے کرنا چاہے، اس نے بعد میں کر دی. اس نے کہا مار دوں گا تجھے، مار دوں گا تجھے. اس نے کہا کیوں مارو گی؟ وجہ کیا ہے؟ مار دوں گا تجھے اگر تم نے ایسا کیا کہ چرس پیا. چرس پیا کا لفظ ذکر نہیں کر رہا تھا. اس شخص کو کیا کر دیا؟ اس نے ناراض کر دیا کہ مار دوں گا. کیوں مار دو گے مجھے؟ کیا کیا ہے تمہارا؟ کیا بگاڑا ہے؟ اس طرح بعض اوقات ہم کیا کرتے؟ کلام کو آگے پیچھے لاتے ہیں، بیچ میں فصل لاتے. پہلے اس نے کہا ادھر آؤ پیسے دیتا ہوں، لگے کسی اور بات میں، بعد میں کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ جملہ پہلے والے کے لیے جواب نہیں ہے. دوسرے شخص نے کہا تب پیسے دے دو، میں تمہارے لیے شکا و زر لاتا ہوں. اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں. وہ سمجھ رہے مجھے جواب دیا، یہ سمجھ رہے مجھے جواب دیا، کیونکہ کلام بیچ میں کیا ہو گیا؟ فاصلہ آ گیا، تو اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. تم کو والد صاحب نے حکم دیا جاؤ اس شخص کو بلاؤ، تم نے اس وقت جواب نہیں دیا، تجھے اپنے چھوٹے بھائی نے آواز دی وہ میرا غلیل دے دو نا. تم نے کہا نہیں نہیں. ابا جان نے سمجھے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بلاتا اس شخص کو. نہیں، یہ سمجھ رہے مجھے کہہ رہے. دیکھیے بیچ میں کیا آ گیا تھا؟ فاصلہ آ گیا تھا، وقت کا یا الفاظ کے کسی بھی طرح سے. لکه تو ته څوک څه وایي سره دا کور وکړه، تو ته کور کوونه و، خو په الحال د جواب ورنه کو بل شو در باندې بل شي کور واچولو، تو تل څه نه دا دی که موته د نه آیایي صحیح ده. اول دې موتې وګوره، خبرې به نه شو پوی کنه. ویسم تعقیدا لفظیا، اس کو کہتے تاکید لفظی، جیسے قول المتنبی، ابو طیب متنبی کا ایک شعر ہے. جفحت وهم لا يشبخون بهابهم شيم على الحسب الاغر دلائل. دیکھیے یہاں پر عبارت میں صحیح الفاظ نہیں بن رہے نا، کیونکہ آگے پیچھے کلام کیا ہے. اصل میں ہے جفحت بہم، جفحت بہم شیم دلائل علی الحسب الاغر وهم لا یجفحون بها. جفحت بہم شیم دلائل، کہ ان کی بڑائی کو محسوس کیا ہے ان کے اخلاق فاضلہ نے، جو دلائل ہے ان کے اچھے نسب پر. مانا یہ لوگ جو ہے نا بہت اچھے اخلاق والے ہیں، اخلاق فاضلہ والے ہیں. ان کے اخلاق فاضلہ نے ان کو اونچا کر دیا، ان کی بڑائی محسوس کر دیا. مگر یہ اتنے اچھے ہیں نا پرہیزگار متقی لوگ کہ لا یشفقون بہا، اپنے ان اخلاق پر بڑائی نہیں جتاتے، ان اخلاق کی وجہ سے کسی اور پر بڑائی نہیں جتاتے. جفحت بہم، بڑائی تو جتلائی کس نے؟ شیمن، ان کے اخلاق نے، اخلاق فاضلہ نے. دلائل، جو دلائل کس چیز پر؟ علی الحسب الاغر،
کی روشن ترین نسب ہے، اچھا نسب ہے، مگر یہ سے خدا ترس لوگے کہ وہم لا یجفحون بہا، ان اخلاق فاضلہ کی وجہ سے کسی پر اپنی بڑائی نہیں جتاتے. اخلاق و خیدا خیال یې د ټولو نه اوچات دي، خود په خپلو ښو اخلاقو بیا چې اپنے ځان نه اوچات ګڼي. صحیح ترکیب اس طرح فإن تقدیر، اس کی تقدیر عبارت ہے جفخت بہم شیمن، جفخت بہم شیمن دلائل، کیونکہ شیمن موصوف دلائل صفت موصوف صفت، علی الحسب الغر موصوف صفت، وهم لا یجفخون بها، شیمن دلائل کنا شیمن دلائل. یہ بات بیان ہو گئی لفظ کے اعتبار سے تاکید و کلام میں. آگے کہہ رہے وَمَّ مِن جِهَةِ الْمَعْنَى، معنی کے اعتبار سے اگر کیا ہو کلام میں پوشیدگی ہو، وہ کس طرح آئے گا؟ وہاں پر تو پوشیدگی کیوں آ رہی تھی کہ کلام ہم آگے پیچھے کرتے ہیں یا بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے، یا پر معنی کے اعتبار سے تاکید ہوتی ہے. معنی کے اعتبار سے اس طرح بعض اوقات آپ مجازی معنی استعمال کرتے، کنایے کا لفظ استعمال کرتے. تم نے کہاں آئے، آ گیا، کانٹا آ گیا. کانٹا نہیں ہے مگر وہ شخص اتنا ضروری ہے، کانٹے کی طرح لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، چبھتا ہے لوگوں میں. آپ نے کہا آج تو پھول آیا ہے. پھول کون ہے؟ تمہارا وہ دوست آیا ہے. تم نے اس کے لیے پھول کہا، یہ مجازی لفظ ہے، پھول تو نہیں ہو. آپ نے کہا نہیں انشاءاللہ میں اس پر کیا کروں گا، ایک لوٹا ڈالوں گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. اب ایک لوٹا وہ کیا چیز ہے، مانا تیزاب اس میں ڈالوں گا بیٹری میں، یا اس ٹریکٹر میں کیا کروں گا، پانی ڈالوں گا. بسبب استعمال مجازات و کنایات، کی مجازی الفاظ آپ یوز کرے یا کنائی الفاظ، لا یفہم المراد بہا، جس سے وہ مراد سمجھ میں نہ آئے. اس کو کہتے ہوئے سم تعقیدا معنویہ، یہ معنوی اعتبار سے، حکمی اعتبار سے تاکید نہ ہو. کا قول کا جسے کہہ دے نشر الملک السنتہ فی المدینہ، بادشاہ نے اپنی ساری زبان شہر میں پلا دی. السنت زبان کو کہتے ہیں، زبان کو تو کوئی نہیں پلاتا، جاسوسوں کو پلاتا ہے. مریدن سے آپ کا ارادہ ہے کہ جواسیس ہو، جاسوسوں کو پلائے. آپ نے نہیں کہا نشر الملک جواسیس ہو فی المدینہ، پھر تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ نے کہا بادشاہ نے تو اپنی زبانیں پلا دی، وہ سمجھ رہے انگلش وغیرہ عربی فصیح اور اردو وغیرہ ہندی کو کیا کر دیا، پلا دیا، حالانکہ یہ مقصد نہیں. یا پر السنا کو کیا مراد لے رہی ہے، جواسیس، جاسوسوں کو سی آئی ڈی کو مراد لے رہے، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ. والصواب صحیح لفظ یہ ہے نشر الملک عیونہ فی المدینہ، یہ صحیح لفظ ہے. آپ نے کیا کر دیا، جاسوس کے لیے عیون کی جگہ السنا کا لفظ یوز کیا. عرب زبان میں کوئی السنا کا لفظ جاسوس کے لیے نہیں بولتا. عیونہ ہوا د ځکه خیر چوته پاته نه لګي، نشر عیونه وینې په لوکو جاسوس تایل شي، چینو تایل شي، کیدای شي پیپونه یې وچولو. صحیح ده، میرے سترګې په لو کې سٹارز وغیرہ. وکقول کی اس طرح سے آپ کہتے ہیں سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عینای الدموع لتجمدا. سأطلب بعد الدار عنکم، میں تم سے گھر کی دوری طلب کرتا ہوں تاکہ میں تم سے دور ہو جاؤں، یا اسے میں اپنا گھر لے جاتا ہوں، تمہارے قریب نہیں رہنا چاہتا تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ. کیونکہ زرغبا تزدد حبا، کبھی کبھی ملو محبت زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں گھر دور رکھنا چاہتا ہوں تم سے تاکہ تمہاری دوستی اور پکی ہو جائے. اور میری آنکھوں سے چلو آنسو بہنے دو ایک دن تو یہ آنسو کس میں بدل جائیں گے، خوشی میں. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں تم سے گھر کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ. سعودیہ جاتا ہوں، قطر جاتا ہوں تاکہ پیسے کماؤں نا. اب تو گھر میں بیٹھا ہوں نا، تم لوگ کہتے فضول آدمی، فضول بیکار آدمی ہوں، چلو دور جاتا ہوں. اور سفر میں تو مجھے رونا بھی آئے گا، گاؤں یاد آئے گا، دیہات یاد آئیں گے، مگر ایک دن آئے گا یہ میرے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے اور تم بھی میرے قریب ہو جاؤ گے، پھر میری عزت کرو گے. اور اس کے لیے کیا کرو، چرپائی ڈالو، کرسی ڈالو، یہ کرو وہ کرو. سأطلب بعد الدار عنکم، چاہوں گا، طلب کروں گا تم سے گھر کی دوری، لتقربوا، تاکہ ممکن ہے تم ایک دن قریب ہو سکو. یہی عاشق اپنے مشہور سے کہہ رہا ہے کہ چلو ہم یہاں سے تو کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں نا، اپنا خیمہ وہ کاٹ دیتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں، دور ہو جائیں گے. خیر ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آنسو خوشی میں بدل جائیں گے، میں نہیں روؤں گا، پھر اب تو رو رہا ہوں.
یا پر شاعر نے یہ غلطی کی ہے نا، مانا غلطی کا مطلب یا پر یہ کہ صحیح الفاظ اس نے نہیں لایا، پر تجمدہ کا مطلب ہے کہ خشک ہو جائے، ہاں جمود اختیار کرے. آنسو جمود اختیار کرنے کا معنی ہے بخل کرنا، آنسو نہ بہانا. ہاں یہاں پر اس نے تجمدہ کو مجازی طور پر کس کے لیے استعمال کیا؟ خوشی کے لیے. خوشی خوشی کے لیے تو نہیں لایا جاتا نا تجمدہ کا لفظ، کس کے لیے لایا جاتا ہے جمود کا لفظ؟ آنسو نہ بہانا، جم جانا. یا خمور شبه بئی کی سوس کی کئی سترگی مور شي خندا معنی نه بئی کنه خوشحالی ټکه خو نه شو کنه. حیث کانا اس نے کنایا لیا بالجمود، جمود سے یعنی سروری خوشی سے. مع ان الجمود، جمود کا لفظ خوشی کے لیے نہیں لایا جاتا، بلکہ یکن به عن البخل بالدموع وقت البکا، روتے وقت کیا کرنا، نہ آنسو بہانا، آنسو نہ بہانا بلکہ آنسو کا بند رکھنا.